اس لیے محدثین نے بالاتفاق لکھا کہ اللہ ان یشاء، اللہ کی زیادتی من گھڑت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس نے اسلام کے اندر لوگ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، تانا زنی کرنے کے لیے ایسے کیا۔ کچھ لوگوں نے روایات کو گھڑا حکمرانوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، بادشاہوں کا مزاج دیکھا، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اس دور میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا، آج بھی جاری ہے۔ ان کی منشا کے مطابق روایت گھڑ دی تاکہ وہ خوش ہو جائیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کی مثال محدثین نے یہ بیان کی کہ ایک آدمی تھا جس کا نام غیاث بن ابراہیم النخعی تھا، کوفے کا رہنے والا تھا۔ یہ ایک دن وقت کے خلیفہ مہدی عباسی خلیفہ ان کے پاس گیا، اور خلیفہ مہدی کو کبوتر رکھنے کا شوق تھا، تو وہ اپنے کبوتروں کو اڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہاں پہنچا تو اس نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک روایت اپنی طرف سے گھڑ دی، بادشاہ کے کام پر مہرے، کہ اس کو پتا چل جائے کہ میرا یہ کام بھی سنت کے مطابق ہے۔ اس نے کیا کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی یہ حدیث ہے، لا سبق الا فی نسل او خف۔ آپ نے فرمایا کہ مقابلہ بازی جائز نہیں صرف دو چیزوں میں، اونٹ کو دوڑانے میں جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا، یا گھوڑوں کی مقابلہ بازی بغیر شرط کے ان کو دوڑانا تاکہ ان کو جہاد کے لیے تیار کیا جائے، یا پھر تیر اندازی میں مقابلہ کرنا، کس کا نشانہ زیادہ صحیح لگتا ہے تاکہ اس میں مہارت حاصل ہو۔ حدیث کے لفظ اتنے ہی تھے، لا سبق الا فی نسل او خف۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے بادشاہ کو دیکھا تو دیکھ کر کہہ دیا، ساتھ ایک لفظ کا اور اضافہ کر دیا، او جناحن، یا پرندے اڑانے میں۔ خلیفہ مہدی نے دیکھا، اس نے کہا، اچھا میری وجہ سے اس نے ایسے کیا ہے؟ فَأَمَرَ بِذَبْحِ الْحَمَّامِ، تو اس نے کہا سارے کبوتر ذبح کر دیے جائیں، یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے حدیث گھڑ دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سند بیان کر دی۔ ایسا بھی ہر دور میں ہوتا رہا کہ لوگ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے کرتے رہے۔ پانچواں سبب اس کا التکسب و طلب الرزق، روزی کمانے کے لیے قصہ گو اور واعظ ایسے کرتے رہے، کیونکہ ہر واعظ اور قصہ گو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو تقریر کے اندر رلاؤں، کوئی ایسا واقعہ بیان کروں جن کے ساتھ وہ رونے لگ جائیں، یا ان کو ہنساؤں، ان کی منشا کے مطابق ہو تو وہ مجھے پیسے دیں گے۔ تو قصہ گو اور واعظ لوگوں نے جھوٹی روایات اور قصے کہانیاں اس طرح گھڑ کر لوگوں کو بیان کرنا شروع کی، اور یہ سبب تھا۔ بعد میں لوگ ان کو پیسے دیتے تھے، وہ تقریر کرتے ہوتے تھے، لوگ پیسے پھینکتے تھے اور لوگ ان پر نچھاور کرتے تھے پیسے، تو اس وجہ سے بھی لوگوں نے کیا۔ چھٹا سبب یہ تھا کہ شہرت حاصل کرنا، کہ ہم احادیث بیان کریں گے، لوگ ہماری سند کو قبول کریں گے، لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ بھی محدثین ہیں۔ تو یہ اسباب تھے جس وجہ سے لوگوں نے ایسے کیا۔ اب محدثین نے اس کا طریقہ کار بھی بتلایا کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث موضوع ہے، اس کا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو محدثین نے اس کے بارے میں جو اصول وضع کیے کہ سب سے پہلے اس کا پتہ چلے گا کہ حدیث کو گھڑنے والا اس بات کا اقرار کرے، اقرار الواضح، حدیث کو جس نے گھڑا ہے وہ خود اس بات کا اقرار کرے کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام سے مجھ سے تک نہیں پہنچی، اور میں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑا ہے، اس روایت کو اپنی طرف سے تراشا ہے۔ اس کی مثال محدثین نے دی کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا نوح ابن ابی مریم۔ اس نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے ہر صورت کے بارے میں فضائل لوگوں کے سامنے بیان کیے، پوری سند بیان کی۔ جب محدثین نے اسے جا کر پوچھا کہ بھائی آپ یہ جو روایات بیان کر رہے ہیں ہر صورت کے فضائل، کہ یہ صورت پڑھو تو اتنا ثواب، یہ صورت پڑھو تو اتنا ثواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صورتوں کے فضائل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ برحق ہیں، لیکن اس نے ہر صورت کے الگ الگ فضائل اور ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیے۔ جب محدثین نے اس کو پکڑا اور پوچھا کہ اس کی سند بیان کرو، آپ نے کس سے سنا؟
تاکہ ہم تحقیق کریں کہ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے. تو یہ کیا کہنے لگا میں نے کسی سے سنا تو نہیں، وضعتہ حسبۃ، میں نے نیکی کمانے کے لیے اپنی طرف سے گھڑا ہے، میں نے نیکی کمانے کے لیے اپنی طرف سے گھڑا ہے. یا پھر دوسرا اس کا ذریعہ موضوع حدیث کو پہچاننے کا، ایک تو وضع کرنے والا اقرار کر لے، یا پھر دوسرا ذریعہ اس کا یہ ہے کہ حدیث کو وضع کرنے والا شخص وہ کوئی ایسی بات کہے جس سے صاف ظاہر ہو کہ یہ دبے لفظوں میں اقرار کر رہا ہے حدیث کے من گھڑت ہونے کا، یا اس کا بیان بتلا رہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. مثال کے طور پر اس سے جب پوچھا جائے کہ جس راوی سے آپ نے حدیث سنی ہے وہ کس سن میں فوت ہوا تھا، آپ کی ملاقات کہاں ہوئی تھی، تو وہ اس کی تاریخ ولادت یا تاریخ وفات غلط بتلائے. اور اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح محدثین نے لوگوں کو پکڑا. ایک شخص تھا جس کا نام تھا مولا ابن عرفان. اس نے ایک روایت بیان کی، ذرا اس روایت پہ توجہ کیجیے. آج کا موضوع خالص علمی ہے، اور چونکہ اس بات سے متنبہ کرنا مقصود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی غلط روایت بیان کرنا یہ کتنا خطرناک جرم ہے. یہ انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے، انسان کی آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے. اس لیے اس موضوع کو توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. میں جانتا ہوں کہ یہ علمی موضوع ہے اور یہ ہر آدمی کے ذوق کے مطابق نہیں، لیکن اس کے خطرناک نتائج سے آگاہ ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب سنیے یہ راوی کیا کہتا ہے. یہ ایک راوی ہے جو من گھڑت روایات بیان کرتا تھا، اس کا نام ہے المعلا ابن عرفان. اس نے ایک روایت بیان کی، روایت بیان کرتا ہے، کہتا ہے حدثنا ابو وائل، مجھے یہ روایت ابو وائل نے بیان کی. اور ابو وائل نے کیا کہا، قال خرج علینا ابن مسعود بصفین، جنگ صفین کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں یہ روایت بیان کی. یہ روایت جب اس نے بیان کی تو حافظ ابو نعیم الفضل ابن دقین بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا اور روایت بیان کرنے والے ذرا یہ بتلا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے. وہ حیران ہو گیا، کہنے لگے تو یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین کے موقع پر ہمیں یہ روایت بیان کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 32 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کی شہادت سے 3 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، اور جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئی سن 40 ہجری کے بعد، تقریباً 42 ہجری میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو 32 ہجری میں فوت ہو گئے تھے وہ 10 سال بعد کیسے جنگ صفین میں آپ کے پاس آئے، دوبارہ زندہ ہو گئے تھے. اور وہ شخص حیران ہو گیا، کیونکہ جھوٹ بول رہا تھا، لاجواب ہو گیا اور خاموش ہو گیا. اور دوسرا اس کی مثال سنیے، دوسرا ایک معروف راوی تھا من گھڑت روایات بیان کرنے والا، اس کا نام تھا مامون ابن احمد الحروی. اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے ہشام ابن عمار سے بہت ساری روایت سنی. تو حافظ ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے اگر ہشام ابن عمار سے بہت ساری روایات احادیث سنی ہیں تو آپ شام کب گئے تھے، کس سال گئے تھے؟ تو کہنے لگا میں شام کے علاقے میں گیا تھا سن 250 ہجری میں، سن 250 ہجری میں. تو حافظ حدیث حافظ ابن حبان فرماتے ہیں اچھا تو حضرت ہشام ابن عمار وہ تو 245 میں فوت ہو گئے تھے، تو ان کی وفات کے بعد 5 سال بعد شام کے علاقے میں گیا، تو تو نے ان کی وفات کے 5 سال بعد کیسے ان سے حدیث سن لی؟ تو وہ لاجواب ہو گیا اور خاموش ہو گیا. اس لیے محدثین نے لوگوں کو پکڑا، یا تو اقرار کیا یا روایت بیان کرنے میں جھوٹ بولا، یا پھر محدثین نے تحقیق کر کے بتلایا کہ وہ یہ راوی جھوٹ بولنے میں، من گھڑت روایات بنانے میں معروف ہے، لہذا بغیر تحقیق کے اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. اور ہر کسی کی روایت کو قبول کرنا، سن کر سمجھ لینا کہ یہ حدیث ہے،
حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذہن میں رکھیے، فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، حدیث کا علم اور قرآن کا علم۔ فانظروا عمن تاخذون عنہ دینہ، ذرا دیکھا کرو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، کسی جھوٹے شخص سے تو نہیں لے رہے، کسی ایسے کذاب سے تو نہیں لے رہے تو جھوٹ بولتا ہے، ذرا اس بات پہ غور کیا کرو۔ ان لوگوں نے دین کے اندر رکھنا اندازی کے لیے جو احادیث گھڑی، ان میں سے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے اثرات امت پر کیا مرتب ہوئے۔ سب سے پہلے لوگوں کے اندر بد عقیدگی آئی، انہوں نے لوگوں کی عقیدہ توحید میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف سازش تھی۔ بہت ساری حدیث گڑی، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی انہوں نے تراشی، کہتے ہیں اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور، جب تم کسی معاملے میں متحیر ہو جاؤ، حیران ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہ چلے کیا کرنا ہے، تو اہل قبور سے مدد طلب کیا کرو، قبروں والوں سے مدد مانگا کرو۔ یہ روایت ذکر کرنے کے بعد محدثین نے لکھا کہ موضوع، یہ روایت من گھڑت ہے، اور موضوع روایت وہ عمومی طور پر صحیح حدیث کے خلاف ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا اذا حزبہ امر، جب نبی کریم علیہ السلام کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز ادا کرتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ فرماتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال اگر وقت ہو گیا ہے تو اذان دو، نماز پڑھیں تاکہ ہماری پریشانی دور ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں پریشانی میں اہل قبور سے مدد مانگو، قبروں والوں سے مدد طلب کرو، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، حضرت ابن عباس سے جب بھی مدد طلب کرو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ انہوں نے کیا کہا کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو تو اہل قبور سے استعانت کرو۔ ایک روایت انہوں نے گھڑی، کہنے لگے، معروف روایت ہے، آپ نے پہلے بھی سنی، ذرا توجہ سے سنیے۔ کہتے ہیں لما اقترف آدم خطیئتا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا، تو آدم علیہ السلام سے جب یہ بھول ہو گئی تو پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں تیرے نبی محمد کے وسیلے سے تو اسے دعا کرتا ہوں صلوات اللہ وسلام علیہ، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ، آپ نے کیسے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل گیا، ابھی تو میں نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی تھی تو میں ہوش میں آیا تھا، تو میں نے تیرے عرش کے کنارے پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی شخصیت کا نام لکھا ہے جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، لہذا میں اس کے صدقے اور طفیل کو اسے التجا کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ، اے آدم یہ بات سن لیجئے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا لَمَا خَلَقْتُكَ، تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد محدثین نے لکھا، تحقیق کی اس کی سند کی، تو یہ روایت موضوع من گھڑت ہے۔ ایک تو قرآن پاک کے خلاف ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی جب رجوع اور توبہ کا پورا واقعہ ذکر کیا، اور اس نے کیا کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے وہ کلمات سیکھے جن کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو معاف کیا۔ وہ کلمات بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیے، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ کلمات ان کے اندر کہیں ذکر نہیں ہے۔ اور پھر یہ روایت جو بیان کی گئی
اس کے بارے میں مستدرک حاکم نے بیان کی، حافظ ذہبی نے لکھا کہ یہ روایت من گھڑت ہے، اس کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر لوگوں کو یہ عقیدہ دینا کہ آدم علیہ السلام نے بھی یہ وسیلہ دیا تھا، ہمیں بھی دینا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ قرآن پاک کے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک روایت یہ تراشی کہنے لگے زینوا مجالس نسائکم بالمغزل، اپنی عورتوں کی مجلس کو چرخے کے ذریعے زینت بخشو۔ چرخہ وہ جو کاٹتی تھی نا، سوتر کاٹتی تھی، تو اپنی عورتوں کو چرخے کے ذریعے ان کی مجلس کو زینت بخشو۔ جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو اللہ کے ذکر کے ذریعے زینت بخشو، یہ روایت ذکر کرنے کے بعد محدثین نے بیان کیا کہ یہ روایت موضوع من گھڑت ہے۔ اسی طرح یہ روایت راشی صلاۃ بعمامۃ تعدل 25 صلاۃ بغیر امامہ، پگڑی باندھ کر نماز پڑھنا، بغیر پگڑی کے پڑھی ہوئی نماز سے 25 گنا افضل ہے، اور پگڑی باندھ کر جمعہ پڑھنا بغیر پگڑی کے 70 جمعے پڑھنے سے افضل ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيَشْهَدُونَ الْجُمْعَةَ مُعْتَمِّينَ، اور اللہ کے فرشتے بھی پگڑیاں باندھ کر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْحَمَائِمِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، اور پھر غروب آفتاب تک ان لوگوں پر کے بارے میں بخشش دعا کرتے رہتے ہیں فرشتے جو پگڑیاں باندھ کر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ یہ روایت ذکر کرنے کے بعد محدثین نے لکھا کہ موضوع یہ روایت من گھڑت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث کی معتبر کتاب کے اندر اس کا ذکر نہیں۔ اسی طرح جس کو بڑی داڑھی اچھی نہیں لگتی تھی اس نے اپنی طرف سے روایت کر دی، اور اس نے کیا کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا، کیا کہا، من سعادت المرء خفۃ لحیتہ، داڑھی کا چھوٹا ہونا آدمی کی خوش بختی کی علامت ہے، داڑھی کا چھوٹا ہونا آدمی کی خوش بختی کی علامت ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوعات کے اندر ذکر کیا اور کہا یہ روایت من گھڑت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ جبکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور سینہ مبارک ڈھانپ لیتی تھی، سینہ مبارک ڈھانپ لیتی تھی۔ تو یہ روایت بھی اپنی طرف سے غلط، اور مصیبت یہ ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ روایت آپ نے کہاں سے پڑھی تو کہتے ہیں الموضوعات کبیر شریف میں، موضوعات کبیر شریف میں۔ پتہ نہیں کہ موضوعات کا معنی کیا، کہ یہ وہ روایت ہے جس میں محدثین نے وہ روایات اس کتاب کے اندر جمع کی ہیں جو من گھڑت ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں موضوعات کبیر شریف۔ موضوعات شریف کے اندر یہ روایات ہیں، کیا کسی حدیث کی مستند اور معتبر کتاب کے اندر یہ روایت نہیں ملی؟ اسی طرح یہ روایت راشی گئی تختموا بالعقیق، عقیق اپنی انگوٹھی میں نگینے کے طور پر عقیق لگایا کرو، کیوں؟ فإنہ مبارک، یہ مبارک پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے موضوع یہ روایت من گھڑت ہے۔ اسی طرح یہ روایت راشی گئی اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ محدثین نے لکھا کہ یہ روایت باطل ہے، اوردہ ابن الجوزی فی الموضوعات، امام ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں اس کو بیان کیا، اور ابن حبان فرماتے ہیں باطل لا اصل لہ، یہ روایت باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ روایت بیان کی گئی، یہ روایت راشی کہ یدعى الناس یوم القیامت بامہاتہم سترا من اللہ عز وجل علیہم، قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کی ماؤں کا نام لے کر بلایا جائے گا تاکہ ان کی اصل پر پردہ رہے کہ یہ اپنے باپ کے بیٹے ہیں کہ نہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد محدثین نے لکھا موضوع رواہ ابن عدی واوردہ ابن الجوزی فی الموضوعات، اور ابن عدی نے کہا لا یصح، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس میں اسحاق نامی راوی منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث ہے یہ روایت۔ اور پھر یہ صحیح روایات کے خلاف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر بلایا جائے گا۔ بخاری کے اندر روایت ہے جو شخص خیانت کرتا ہے اس کی
پیٹھ پہ جھنڈا لگا ہوا ہوگا اور اس پہ لکھا ہوگا ہاذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلان ابن فلان کی خیانت ہے۔ اسی طرح جو لوگ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، انہوں نے اپنے مسلک کی تائید کے لیے روایت گھڑی اور کہا من رفع یدیہ فی الصلاۃ فلا صلاۃ لہ، جس نے نماز کے اندر رفع الیدین کیا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ذکر کیا ابن طاہر نے تذکرۃ الموضوعات میں اور فرمایا کہ یہ روایت موضوع فیہ مامون بن احمد الحروی دجال یدع الحدیث، یہ روایت من گھڑت ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے مامون ابن احمد الحروی جو دجال تھا، جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ اسی طرح جو نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا نماز کے اندر قائل نہیں تھا امام کے پیچھے، اس نے ایک اور روایت اپنی طرف سے گھڑ دی۔ اس نے کیا کہا من قرأ خلف الامام ملی فوہ نارا، جو امام کے پیچھے قرات کرے گا اس کے منہ میں آگ پڑے گی، اس کے منہ میں یعنی فاتحہ پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، اس کے منہ میں آگ پڑے گی۔ یہ روایت ذکر کرنے کے بعد محدثین نے کہا موضوع اوردہ ابن طاہر فی التذکرہ وقال فیہ مامون بن احمد الحروی دجال یروی الموضوعات، یہ روایت من گھڑت ہے، اس کو بھی اسی راوی نے گھڑا ہے جس نے رفع الیدین والی پہلی روایت کو گھڑی تھی۔ اسی طرح یہ روایت ایک غور سے سنیے، آج کل ان کا لوگ بڑا چرچا کر رہے ہیں، بندہ فوت ہو گیا، قبر میں دفن ہو گیا، مولوی صاحب کھڑے ہیں، اس کو قبر کے پاس کھڑے ہو کر تلقین کر رہے ہیں کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو۔ آپ اس روایت کا حال بھی سنیے کہ یہ روایت کیسی ہے۔ محدثین نے بیان کیا کہ یہ روایت حدیث وضع کرنے والوں نے گھڑی۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور تم اس کو دفن کر دو فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ رَأْسِهِ، تو کوئی شخص تم میں سے کھڑا ہو کر اس کے سر کی طرف یہ کہے یا فلان ابن فلانا، اے فلاں عورت کے بیٹے فلان، فَإِنَّهُ سَيَسْمَعُ، تو وہ اس وقت اس کی بات سن رہا ہوگا، تو وہ کہے جب وہ یہ کہے گا یا فلان ابن فلانا، اے فلاں کے بیٹے فلان، فَإِنَّهُ سَيَسْتَوِي قَاعِدًا، تو وہ قبر کے اندر اس کی بات سن کر بیٹو آپ ذرا ایک جگہ پہ ٹھہر جاؤ، میری بات پوری ہونے دو، یہ موضوع توجہ سے سننے والا ہے اور یہ سوال جواب والے ابھی بعد میں کر لیں اپنا پروگرام۔ ہاں سنیے روایت ذرا غور سے کہ جب وہ کہتے ہیں تو قبر میں جو مردہ دفن کیا گیا ہے یہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، تو یہ آدمی اس کو کہتا ہے، وہ مردہ اس کو کہتا ہے ارشدنی رحمک اللہ، مجھے بتاؤ میں کیا کہوں، مجھے بتاؤ میں سوالوں کے جواب کیا دوں، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ تو یہ آدمی یہ کہتا ہے اذکر ما خرجت علیہ من دار الدنیا، دنیا سے جاتے وقت آپ جس بات پر قائم تھے وہ بات کہو اور یہ پڑھو شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی یہ کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، کلمہ شہادت پڑھو اور اس بات کا اقرار کرو کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ جو قبروں میں دفن ان کو اٹھائیں گے۔ تو منکر نکیر جب یہ بات سنتے ہیں اس کی، تو ایک منکر اپنے بھائی نکیر کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس کو کیا پوچھیں، ما تصنع عند رجل قد لقنا حجتہ، کہ جس کو اس کی بات بتا دی گئی کہ تم یہ جواب دو، تو اس کو جواب تو بتا دیا گیا، ہم اس کو کیا پوچھیں گے۔ یہ روایت ذکر کرنے کے بعد محدثین نے لکھا منکرن، یہ روایت منکر ہے، اخرجہ القاضی فی الفوائد، قاضی نے فوائد کے اندر ذکر کیا، اور صنعانی نے سبل السلام کے اندر کہا کہ یہ روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ ائمہ تحقیق کے نزدیک یہ روایت حدیث ضعیف، سخت ضعیف ہے، والعمل بہ بدعۃ، اور اس پر عمل کرنا بدعت ہے، ولا یغتر بکثرت من یفعلہ، اور کثرت کے ساتھ لوگوں کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھ کر دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ حق کے لیے کثرت معیار نہیں ہے، لوگوں کا زیادہ ہونا معیار نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت ان لوگوں نے گھڑی جنہوں نے کہا عبادت کرنی چاہیے، دنیاوی معاملات سے الگ تھلگ ہو کر، راہب قسم کے لوگ، بدا میں خیش زاہد قسم کے لوگ، انہوں نے کیا کہا رکعتان من المتزوج، رکعتان من المتزوج افضل من 70 رکعتا من العازب، یعنی ان لوگوں نے کہا، ہاں یہ دوسری طرز کے لوگ ہیں کہ جو دوسرے لوگ ان کے خلاف ہیں، انہوں نے کہا شادی شدہ آدمی کی 2 رکعتیں، شادی شدہ آدمی کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ آدمی کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔
شادی شدہ آدمی کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ، اب جو عازب ہیں وہ اس پہ ذرا غور کریں، اس سے افضل ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری روایات انہوں نے تراشی اور وضع کیا جن کا ذکر مولانا اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس لیے 1-2 روایتیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک روایت یہ گڑی کہ اذا صعد الخطیب المنبر، جب خطیب ممبر پر کھڑا ہو جائے، فلا صلاۃ فلا کلام، تو نہ کوئی بات کرنی چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اس لیے لوگوں کو بتلایا گیا، لوگ آتے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، سیدھے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جب آؤ تو مسجد میں اور امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھ کے پھر بیٹھو، تحیۃ المسجد پڑھ کے پھر بیٹھو۔ اسی طرح یہ روایت بھی گھڑی گئی کہ نعم المذکر الصبح، سب سے اچھی تذکیر دینے والی چیز تسبیح ہے، لہذا تسبیح پڑھا کرو۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کے پوروں پر شمار کیا کرتے تھے تسبیحات کو۔ اسی طرح یہ روایت وضع کی گئی کہ جب اذان کے اندر سنو اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اپنے ہاتھوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو محدثین نے لکھا لا یصح، یہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، جب اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ اور دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنو تو آپ پر درود پڑھو۔ جو شخص 1 مرتبہ آپ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ کسی صحیح روایت میں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میرا نام سن کر آپ کا نام پاک انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاؤ۔ یہ روایت جو ہے اس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ یہ روایت مسند الفردوس میں دہلوی نے بیان کی ہے، حافظ ابن طاہر نے کہا ہے تذکرہ میں لا یصح، اور شوکانی نے الفوائد المجموعہ کے اندر ذکر کیا کہ یہ ہے، اور اسی طرح صحابی نے المقاصد الحسنہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اسی طرح یہ روایت کہ وضو کے اندر مسح الرکبات امان من الغل، اس کو 2 طرح پڑھا گیا، غل یا غل۔ غل کا معنی ہے کینے اور خیانت۔ جو آدمی نماز کے اندر وضو کے اندر گردن کا مسح کرتا ہے اس کا سینہ حسد اور کینے سے پاک رہتا ہے۔ دوسرا غل، قیامت کے دن اس کے گلے میں توق نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد محدثین نے لکھا کہ موضوع، علامہ نووی نے شرح مہذب کے اندر لکھا ہے ھذا موضوع، یہ روایت من گھڑت ہے، لیس من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کسی صحیح حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کی جو وضو کا طریقہ ہے اس کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح آخر میں 2 روایتیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ روایت بیان کی گئی کہ اختلاف امتی رحمت، امت کا اختلاف رحمت ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو متحد کرنے کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے آئے، اور آپ کے آنے سے لوگ رحماء بینہم، اور مسلمان ایک ہو گئے، تو اپنے اختلاف کو جائز قرار دینے کے لیے کہا گیا کہ آپ نے فرمایا تھا اختلاف امتی رحمت۔ یہ روایت ذکر کرنے کے بعد محدثین نے لکھا لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ اسی طرح ایک روایت ان لوگوں نے گھڑی جو عورتوں کے خلاف تھے، روایتیں اس کے بارے میں بہت گھڑی گئی ہیں، اور کیا روایت گھڑی، کہتے ہیں لولا النساء لعبد اللہ حقا حقا، اگر عورتیں نہ ہوتی نا، انہوں نے ہمیں عبادت سے روک رکھا ہے تو دنیا میں حقیقی طور پر اللہ کی عبادت ہوتی۔ ایک روایت یہ گھڑی کہ عورتوں کے ساتھ شاورہن وخالفوہن، عورتوں کے ساتھ مشورہ تو کرو لیکن ان کی بات کبھی مانو نہیں، ان کی بات کبھی مانو، جو مشورہ دیں اس کا الٹ کرو۔ محدثین نے لکھا کہ یہ روایات موضوع اور من گھڑت ہیں۔ اسی طرح یہ روایت من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، جو آدمی اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے ہر جمعے کو، ایک کی یا دونوں کی جو فوت ہو گئے ہیں، کام قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، مسنون ہے، لیکن جمعے کے دن اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرنے کے بارے میں جو روایت گھڑی گئی، کہا کہ غفر لہ، اس کو اللہ بخش دیتا ہے اور اس کو اپنے والدین کے خدمت گزاروں میں لکھ دیتا ہے۔ محدثین نے کہا کہ یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ اسی طرح آخری روایت کہتے ہیں، ایک روایت یہ گھڑی علیکم بالقر، کدو کھایا کرو۔ نبی اسلام کدو کھانا پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات کیا کہی، فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ، اس کے ساتھ قوت حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے، دماغ قوی ہوتا ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ، دال ضرور کھاؤ،
عدس دال ضرور کھاؤ. کیوں؟ فَإِنَّهُ قُدِّسَ عَلَى لِسَانِ 70 نبيًا کہ 70 نبیوں کی زبان پر دال کی تعریف کی گئی. 70 نبیوں کی زبان پر دال کی تعریف. علماء نے کہا موضوع، یہ روایت من گھڑت ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے دال مانگی تھی من سلوا کے بدلے میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اور تم کیسی قوم ہو، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر، من اور سلوے کو چھوڑ کر ادنا چیز کو پسند کر رہے ہو. اس لیے میرے بھائیوں، من گھڑت روایات، وہ روایات جو صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نبی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرنا حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور ان پر عمل کرنا بھی حرام ہے. اس فتنے کے سدباب کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے یا علماء کی طرف رجوع کرے جو محدثین نے اس سلسلے میں لکھی. شروع سے محدثین نے اس کا اہتمام کیا، اور اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ان کی تعداد تقریباً 47 کے قریب ہے. اور ان میں سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی حافظ محمد ابن طاہر مقدسی کی 507 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے 5ویں صدی ہجری میں کتاب لکھی. اسی طرح حافظ عبداللہ الحسین ابن ابراہیم الجوزقانی نے لکھی 543 ہجری میں. امام ابن جوزی نے لکھی 597 ہجری میں. اور شیخ البانی رحمہ اللہ جو دور حاضر کے محدث ہیں اور چند سال قبل ان کی وفات ہوئی، انہوں نے ایک ضخیم مجموعہ 20 جلدوں کے اندر سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها علی الامہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، بازار کے اندر موجود ہے. اس کے اندر انہوں نے لوگوں کو اس فتنے سے متنبع کیا ہے. لہذا جس روایت کے بارے میں سند کا یقین نہ ہو کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو حدیث کہنا بھی جرم ہے، لوگوں کو فضائل کے لیے بیان کرنا بھی جرم ہے، میسج کرنا بھی جرم ہے، کوئی پوسٹر بنا کر لگانا بھی جرم ہے، لوگوں کو اس کی ترغیب دلانا بھی جرم ہے. کیوں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کر، جو بات میں نے نہیں کہی میری طرف منسوب کرتا ہے، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق بخشے جو اللہ نے نازل کیا اور جو محفوظ ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اللہ کا قرآن. اور بالخصوص جن کتابوں پر امت کا اتفاق ہے کہ متفق علیہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری اور مسلم، صحیح حدیث کا مجموعہ ہمارے سامنے موجود ہے. ہمیں ان سے استفادہ اور رہنمائی کرنی چاہیے، صحیح دین پر عمل کرنا چاہیے. یہی صراط مستقیم ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے. اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو تلقین کی تھی. اللہ ہمیں اس دین کی حفاظت کرنے والوں میں بھی شامل کرے اور اس دین پر عمل کرنے والوں میں شامل کرے جو اللہ نے نازل کیا اور جس کی اللہ نے حفاظت کی، اور وہ دین اسلام ہے اور نبی اسلام کی شریعت ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شئت من شیء بعد. اللهم انا نشهد بانك لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے رب رحیم و کریم، اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما. اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما. الہ العالمین ہمیں اسلام پہ زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا. اللہ ہمیں اپنی توحید پر اور اپنے نبی کی سنت پر زندہ رکھ. اللہ ہمیں اس دین اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے نازل کی اور تیرے پیارے نبی نے ہم تک پہنچائی، اور تو نے قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ ہمیں شرک سے اور بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما. ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، جو فوت ہو گیا ان کی مغفرت فرما، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنا. اللہ جن کو تو نے اولاد نہیں بخشی، تمام مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. اللہ تمام مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. اللہ جتنے مسلمان عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے
ان کے لیے دعا کی اپیل کی گئی یا نہیں کی گئی، اللہ تو سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگار کی وجہ سے جو پریشان ہے اللہ سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، قرضوں کے بوجھ سے نجات دلا، اللہ ہم سب کو قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما، تو نے جو کچھ عطا کیا اس میں برکت عطا فرما، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، سوریہ میں، فلسطین میں، کشمیر میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اللہ ان کی مدد فرما، اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اللہ سب کو امن و سکون اور تحفظ نصیب فرما، اللہ میرے یہ بھائی اور میری یہ بہنیں تیرا قرآن سننے کے لیے اور تیرے پیارے نبی کا فرمان سننے کے لیے آئے، اللہ تو سب کی حاضری قبول فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، جس طرح تو نے ہمیں یہاں جمع کیا اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرما، اللہ اس پروگرام کو جو تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور تیرے نبی کی سنت کے دفاع کے لیے منعقد ہوتا ہے اللہ اس کو رہتی دنیا تک جاری و ساری رکھ، اللہ اس میں کسی طرح سے بھی تعاون کرنے والے اللہ تمام بھائیوں کی محنت کو قبول فرما، سب کی نیکیوں کو قبول فرما اور اس پروگرام کو سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ میرے تمام بہن بھائیوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، ہم سب کے دکھ اور پریشانیاں دور فرما، ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اپنے پیارے حبیب کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا اور اپنے نبی کی شفاعت کے حقدار بنا اور اپنے نبی کی معیت میں جنت الفردوس عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔